بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، سبق نمبر 238 اور وصیت کے احکامات کا آخری حصہ چہارم شروع ہو رہا ہے، اور اس میں کچھ متفرق احکامات وصیت کے انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے عبارت کہ ومن اوصى لرجل بألف درہم، یعنی ایک آدمی نے دوسرے کے لیے وصیت کی ہے 1000 درہم کی۔ یعنی یہ وہ احکامات ہیں کہ جس میں ایک انسان وصیت کرتا ہے اور اس کا کچھ مال تو عین شکل میں موجود ہے اور کچھ لوگوں کے پاس دین کی شکل میں ہے، تو اب وصیت والے کو کس مال سے آپ دیں گے؟ تو یہ حکم یہاں پہ ذکر کیا جائے گا کہ وَلَهُ مَالٌ عَيْنٌ وَدَيْنٌ، اس کا مال عین بھی ہے اور لوگوں کے اوپر قرض بھی ہے۔ تو فَإِنْ خَرَجَ الْأَلْفُ مِنْ ثُلُثِ الْعَيْنِ، اگر 1000 جو اس نے وصیت میں دینا ہے وہ اگر عین مال سے نکل سکتا ہے، یعنی عین مال جو ہے اس کے ثلث سے نکل سکتا ہے، عین مال اگر 3000 پڑا ہوا ہے اس میں سے 1000 ثلث کے طور پر نکل سکتا ہے، تو دفعت الی الموصى له، تو اس کو موصى له کو دے دیا جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يَخْرُجْ، اگر وہ ثلث نہیں نکل سکتا، جو عین مال پڑا ہوا وہ 3000 سے کم ہے، تو پھر الف اس میں سے نہیں نکل سکے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر وہ 2000 پڑا ہوا ہے مثال کے طور پر، تو اس کا ثلث دے دیا جائے گا۔ دفع الیہ ثلث العین، جتنا بھی عین مال موجود ہے اس کا ثلث دے دیں۔ اگر 2000 روپیہ پڑا ہوا ہے تو اس کا ثلث تقریباً 666.66 اس طرح کچھ بنے گا، تو وہ دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر بقیہ 1000 یعنی الف پورا کرنے کے لیے جتنا مال کم ہے تو وہ دین جو ملتا جائے گا تو اس کو دیتے جائیں گے یہاں تک کہ اس کا 1000 پورا ہو جائے۔ وَكُلَّمَا خَرَجَ شَيْءٌ مِّنَ الدَّيْنِ أَخَذَ ثُلُثَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الْأَلْفَ، پھر اس کے بعد جتنا بھی دین وصول ہوتا جائے تو اس میں سے وہ اس کا ثلث لیتا جائے گا، یعنی اس کے بعد جتنا دین آئے گا اس کا ثلث لیتا جائے گا یہاں تک کہ 1000 پورا ہو جائے۔ وَتَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِلْحَمْلِ وَبِالْحَمْلِ اذا وُضِعَ لِأَقَلَّ مِنْ 6 أشهر من يوم الوصیۃ، یہاں سے یہ مسئلہ ہے کہ حمل پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کے لیے بھی وصیت کی جا سکتی ہے اور اس کی وصیت بھی کی جا سکتی ہے۔ للحملی، اس کے لیے وصیت، اور بالحملی، اس کے ساتھ وصیت، مطلب اس حمل کو کسی کو دینے کی وصیت بھی کی جا سکتی ہے۔ چونکہ وصیت اور میراث میں حمل کو الگ شمار کیا جاتا ہے، ماں کے تابع کر کے شمار نہیں کیا جاتا۔ بے وغیرہ میں اور ہبہ وغیرہ میں اس کو تابع کر کے ماں کا جز شمار کر کے ساتھ ہی اس کو دیا جاتا ہے، اور مستثنیٰ کرنا جائز نہیں ہوتا۔ جبکہ یہاں پر ایسا نہیں ہے، یعنی یہاں پر ایسا ہے کہ آپ اس کو الگ اس کی وصیت بھی کر سکتے ہیں، اس کو میراث اس کے لیے ثابت کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی حمل کے لیے وصیت کرتا ہے یا حمل کو کسی کو دینے کی وصیت کرتا ہے، دونوں درست ہیں، لیکن شرط یہ کہ اذا وضع لأقل من 6 أشهر، 6 مہینے سے کم میں وہ بچہ پیدا ہو جائے وصیت کے دن سے، جس دن وصیت کی ہے اس دن سے 6 مہینے کے اندر 5 مہینے 4 مہینوں کے بعد وہ پیدا ہو جانا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ وصیت والے دن وہ بچہ پیٹ میں موجود تھا۔ کیونکہ اگر اس کے بعد 6 مہینے کے بعد پیدا ہوگا تو چونکہ 6 مہینے تک کم سے کم حمل پیٹ میں ٹھہرتا ہے، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ وصیت کے بعد یہ کہیں پیٹ میں آیا، اس وقت جب وصیت ہو رہی تھی تو یہ پیٹ میں موجود ہی نہیں تھا، لہٰذا اس کے لیے پھر وصیت درست نہیں ہوگی۔ وَإِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِجَارِيَةٍ إِلَّا حَمْلَهَا، کسی آدمی کے لیے اپنی باندی دینے کی وصیت کر دی کہ اس کو میری باندی دینی ہے لیکن اس کا حمل نہیں دینا، حمل مستثنیٰ کر دیا، صحت الوصیت والاستثناء، جس طرح بھی کہہ دیا کہ استثناء کرنا بھی حمل کا درست ہے، لہٰذا وصیت بھی درست ہے اور اس کا یہ استثناء بھی درست ہے۔ وَمَنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِجَارِيَةٍ، کسی نے دوسرے آدمی کے لیے اپنی باندی کی وصیت کی کہ اس کو میری باندی دے دینا، لیکن اب ہوا یہ کہ فَوَلَدَتْ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي قَبْلَ أَنْ يَقْبَلَ الْمُوصَى لَهُ وَلَدًا، ایسا ہوا کہ اس باندی نے بچہ پیدا کیا لیکن کب؟ موصی کے مر جانے کے بعد، مالک کے مر جانے کے بعد، اور موصی لہو کے قبول کرنے سے پہلے۔ یہ ایک دلچسپ صورت بنی کہ ظاہر ہے کہ موصی کے مر جانے کے بعد موصی لہو کے قبول کرنے یا نہ قبول کرنے کا اعتبار ہوتا ہے نا، یعنی قبول اور ایجاب تب ہی مکمل ہوتا ہے، جبکہ ابھی تک موصی لہو نے قبول ہی نہیں کیا، اس سے پہلے بچہ پیدا ہو گیا، تو موصی نے جو وصیت کی تھی اپنی باندی کی
تو لہٰذا اس وقت وہ پیٹ کے اندر جو بچہ تھا وہ بچہ بھی اس کے یہاں پہ اس کے تابع بن جائے گا، کیونکہ اس کو مستثنا اس نے کیا نہیں ہے۔ اگر وہ مستثنا کرتا تو پھر تو وہ بچہ مستثنا ہو جاتا، حمل ہی مستثنا ہو جاتا، جبکہ اس نے مستثنا نہیں کیا۔ تو یہاں پہ جب مستثنا نہیں کیا تو اگلے موسیٰ لہو نے قبول بھی نہیں کیا تھا کہ اس سے پہلے پہلے بچہ پیدا ہوا، تو اب یہ بچہ بھی اور یہ باندی بھی یہ دونوں موسیٰ لہو کو ملیں گے۔ تو لیکن اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ ثلث مال میں سے چونکہ وصیت نافذ ہوتی ہے نا، تو یہ دونوں ثلث مال سے اگر نکلتے ہوں، یعنی ماں بیٹا دونوں ثلث مال سے نکلتے ہوں، تو تب یہ ثلث میں سارے کے سارے موسیٰ لہو کے مل جائیں گے۔ لیکن اگر یہ ثلث مال نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ ہے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر اس میں ائمہ کا آپس میں آراء ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ ثم قبل الموسیٰ لہو، پھر اس کے بعد موسیٰ لہو نے قبول کیا ہے، وہما یخرجان من الثلث، وہاں پہ باندی اور اس کا بیٹا دونوں اگر ان کی قیمت کو دیکھا جائے تو وہ دونوں ثلث مال بنتے ہیں، فہما للموسیٰ لہو، لہٰذا دونوں موسیٰ لہو کو دے دی جائیں گے چونکہ ثلث مال بنتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يَخْرُجَا مِنَ الثُّلُثِ ضُرِبَ بِالثُّلُثِ، اگر وہ ثلث سے نہیں نکلتے پھر ثلث کے ساتھ ان کو ضرب دی جائے گی۔ وَأَخَذَ بِالْحِصَّةِ مِنْهُمَا جَمِيعًا، لہٰذا دونوں میں سے وہ حصہ لے گا، یعنی موسیٰ لہو دونوں میں سے حصہ لے گا، فی قول ابی یوسف و محمد، صاحبین کے نزدیک۔ یعنی صاحبین فرماتے ہیں کہ اس طرح کریں گے کہ جو ثلث مال ہے وہ ثلث مال تقسیم کریں گے بچے اور اس کی ماں کی قیمت پر۔ مثال کے طور پر اگر میت کا جو کل مال ہے وہ کل مال مثال کے طور پر یہ 90,000 روپیہ ہے، کل مال 90,000 روپیہ تھا، تو اگر دیکھیں کہ یہ باندی 2,000 کی ہو اور اس کا بچہ 1,000 کا، کل ملا کر 30,000 کے، یہ اگر یعنی باندی 20,000 کی ہو اور بچہ 10,000 کا ہو، کل ملا کر 30,000 یہ بنتے ہوں، تو یہ ثلث مال بنتا ہے، لہٰذا یہ تو سارے کے سارے موسیٰ لہو کو مل جائے گا، یعنی باندی بھی اور اس کا بچہ بھی۔ لیکن کل مال 90,000 نہیں ہے، مثال کے طور پر کل مال ہے مثال کے طور پر 60,000۔ اب 60,000 ہے تو 60,000 کا جو ثلث ہے وہ بنتا ہے 20,000، اور یہ جو باندی اور اس کا بچہ ہے یہ کل ملا کر بنتے ہیں 30,000، تو گویا کہ یہ ثلث سے زیادہ ہیں۔ اب کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ثلث مال ہے 2,000 یہ تقسیم کریں گے باندی اور بچے کے اوپر برابر کر کے، لہٰذا باندی اور بچے کے اوپر تقسیم کر دیں گے، تو باندی کا چونکہ 20,000 ریٹ ہے تو 2 ثلث، یعنی ثلث کا دو حصے، ثلث میں سے 2 حصے وہ باندی کے ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر ثلث کتنا ہے؟ 20,000 ہے نا، تو اس کے 2 حصے کتنے ہوں گے؟ مثال کے طور پر 12 یا 13,000، تو یہ 12,500 تقریباً یہ مل جائیں گے، کس کو؟ باندی کے حصے میں چلے جائیں گے ثلث مال کے، اور باقی 666.66 یہ جو ہوں گے یہ مل جائیں گے بچے کے حصے میں چلے جائیں گے۔ بقیہ بچے کا جو 1,000 روپیہ چونکہ اس کی ریٹ ہے، تو بقیہ جو قیمت بنی ہے وہ قیمت وہ موسیٰ لہو نے ورثاء کو دینی ہوگی۔ اسی طریقے سے اس طرف باندی کی جو 1250 تقریباً وہ تو وصیت میں معاف ہو گیا، وہ تو وصیت ہو گئی، اور بقیہ جو اس کے 650 تقریباً کچھ رہتے ہیں اوپر، یعنی اگر ہم 1300 باندی کا لگائیں تو تقریباً 700 رہتے ہیں، وہ پھر موسیٰ لہو نے ورثاء کے حوالے کرنے پڑیں گے۔ تو یہ خلاصہ ہو جائے گا صاحبین کے قول کا کہ جو ثلث مال ہوگا وہ باندی اور اس کا جو بچہ ہے اس کے اوپر تقسیم کریں گے ان کی ریٹ، ان کی قیمت کے اعتبار سے۔ اس کے بعد وہ جو ثلث مال ہوگا وہ تو معاف ہو جائے گا موسیٰ لہو کو، بقیہ جو بچے کی قیمت باقی رہ جائے گی اور باندی کی قیمت باقی رہ جائے گی، گویا کہ مجموعی طور پر دونوں کی قیمت ملا کر 1,000 روپیہ اضافی ہوا ہے نا، کیونکہ ثلث 20,000 بنتا تھا اور ان کی قیمت 30,000 تھی، لہٰذا 10,000 گویا کہ اضافی ہو، تو موسیٰ لہو نے گویا کہ 10,000 روپیہ ورثاء کو دینا ہے اور ان سے باندی اور بچہ دونوں لینے ہیں۔ یہ صاحبین کا قول ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا کریں گے کہ یأخذ ذلک من الام، یعنی جو ثلث مال ہے نا وہ سب سے پہلے ماں جو باندی ہے نا وہ چونکہ اصل ہے نا، میراث یعنی وصیت تو اصل اسی کی گئی ہے، لہٰذا اسی میں سے ہی نکالیں گے۔ لہٰذا آسانی کے لیے 60,000 روپیہ اگر کل مال تھا تو اس کا ثلث 20,000 بنتا ہے، تو باندی بھی 20,000 کی، تو گویا کہ 20,000 سے باندی آزاد ہو جائے گی
فَإِنْ فَضُلَ شَيْءٌ أَخَذَ مِنَ الْوَلَدِ، اگر کوئی اس ثلث میں سے کچھ بچ گیا باندی کے بعد تو پھر وہ بچے کی قیمت میں سے کاٹیں گے، لیکن نہ بچا تو پھر نہیں کاٹیں گے۔ تو یہاں پر مثلا 20,000 روپیہ ٹوٹل باندی کی قیمت بنتی تھی اور ثلث مال بھی 20,000 بنتا ہے، تو لہٰذا وہ باندی آزاد ہو جائے گی اور باندی مفت میں موسیٰ لہو کو مل جائے گی مثال کے طور پر، اور بچے کی قیمت کے لیے کچھ بچا نہیں ہے، لہٰذا یہ جو بچے کی قیمت ہوگی یہ موسیٰ لہو نے میت کے ورثاء کو دینی ہے۔ وَتَجُوزُ الْوَصِيَّةُ بِخِدْمَةِ عَبْدِهِ وَسُكْنَ دَارِهِ بِسِنِينَ مَعْلُومَةً، یعنی عین چیز کو وصیت کرنا بھی درست ہے اور عین چیز کی منفعت کو بھی کسی کو وصیت کرنا درست ہے۔ جس طریقے سے آپ کوئی عین چیز کسی کو دینے کی وصیت کرتے ہیں، اس طریقے سے کسی چیز کو باقی رکھتے ہوئے عین چیز کی منفعت کی وصیت کرتے ہیں۔ مثال کے طور میرا غلام 20 سال تک وہ فلاں بندی کی خدمت کرے گا یا 10 دنوں تک اس کی خدمت کرے گا، تو یہ بھی خدمت کے لیے ایک وصیت ہے، یہ بھی درست ہے۔ اور گھر کے اندر 10 سال تک فلاں بندے کو ٹھہرانا ہے، یہ وصیت کر لی۔ وہ تجوز ذالک ابدا نہیں، ہمیشہ کے لیے بھی جائز ہے کہ بھئی ہمیشہ کے لیے میرے اس گھر کے سے یہ بندہ فائدہ اٹھائے گا، گھر اس کا نہیں ہوگا لیکن فائدہ یہ اٹھائے گا۔ فَإِنْ خَرَجَتْ رَقَبَةُ الْعَبْدِ مِنَ الثُّلُثِ، پس اگر غلام کی جو رقبہ ہے وہ اگر ثلث سے نکلتی ہے، یعنی کل قیمت میں سے وہ نکلتی ہے، تو سلم الیہ للخدمتی، تو وہ سارا کا سارا غلام خدمت کے لیے جتنی سالوں کے لیے خدمت کی وصیت ہے وہ موسیٰ لہو کے حوالے کر دی جائے۔ وَإِنْ كَانَ لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ، اگر میت کا اس کے علاوہ کوئی اور مال ہی نہیں ہے، یہی غلام ہے، خَدَمَ الْوَرَثَةَ يَوْمَيْنِ وَلِلْمُوسَىٰ لَهُ يَوْمًا، اب ظاہر ہے کہ خدمت کی وصیت ہے تو 2 ثلث میں یہ میت کے ورثاء کی خدمت کرے گا کیونکہ اس کا حق ہے، 2 ثلث میں ان کا حق ہے، اور 1 ثلث وصیت ہے کہ ہے تو لہٰذا 1 دن وہ خدمت کرے گا موسیٰ لہو کی۔ اب تجزی تو اس میں ہو نہیں سکتی، غلام کے ٹکڑے تو کر نہیں سکتے، اور خدمت کے اندر تجزی ہوتی بھی نہیں چونکہ خدمت کی وصیت ہے، عین مال کی وصیت ہے بھی نہیں ہے، اس لیے اب یہاں پہ اس طریقے کی تقسیم ہوگی۔ فَإِمَاتَ الْمُوسَىٰ لَهُ، جب موسیٰ لہو مر جائے گا تو چونکہ خدمت کی وصیت موسیٰ لہو کے لیے کی تھی، ورثاء کے لیے تو کی نہیں تھی اس کے، لہٰذا ڈائریکٹ عاد الی الورثۃ، میت کے یعنی موسی کے ورثاء کی طرف یہ غلام لوٹ آئے گا، اب موسیٰ لہو کے ورثاء کے لیے خدمت اس نے نہیں کرنی۔ وَإِمَاتَ الْمُوسَىٰ لَهُ، اگر موسیٰ لہو مر گیا جس کی خدمت کے لیے وصیت کی تھی وہ خود مر گیا، فی حیات الموسی، موسی کی زندگی کے اندر اس نے کہا تھا کہ بھئی اس بندے کی خدمت کرنی ہے، اور ابھی تک وصیت کرنے والا زندہ ہے کہ جس کے لیے وصیت کی تھی وہ مر گیا، بطلت الوصیۃ، تو وصیت باطل ہو جائے گی کیونکہ اس کا محل ہی نہیں رہا۔ وَإِذَا أَوْصَىٰ لِوَلْدِ فُلَانٍ، فلاں کی اولاد، ولد جمع فلاں کی اولاد کے لیے میں وصیت کرتا ہوں، تو اولاد کا اطلاق اس نے چونکہ کہا ہے کہ فلاں کی اولاد ہے تو یہاں پر اولاد میں مذکر اور مونث چونکہ سب آتے ہیں انہی پر اطلاق ہوتا ہے، لہذا سب کے لیے یہ وصیت ہوگی۔ فالوصیۃ بینہم للذکر والانثی سواء، سب کے لیے برابر ہوگی، یعنی لڑکیوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، سب کو برابر حصہ ملے گا۔ لیکن وَإِنْ أَوْصَىٰ لِوَرَثَةِ فُلَانٍ، اگر اس نے دوسروں فلاں کی اولاد نہیں کہا، ورثاء کہا ہے وصیت کرتے وقت، تو ورثاء جب کہا ہے تو اب میراث کے طور پر یہ وصیت چلے گی۔ میراث کا اصول کیا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن میں ہے نا کہ مذکر کو ڈبل اور مؤنث کو سنگل ملتا ہے، تو لہٰذا اب جب وصیت تقسیم ہوگی نیچے تو پھر دوسرے کے جو جن کی ورثاء کے لیے وصیت کی ہے تو اس کے ورثاء کے اندر مذکر کو ڈبل ملے گا اور مؤنثوں کو سنگل ملے گا۔ فالوصیۃ بینہم للذکر مثل حظ الانثیین، ان میں جو وصیت تقسیم ہوگی وہ مذکر کے لیے 2 مؤنثوں کا حصہ ملے گا، یعنی مذکر کا ڈبل ہوگا اور مؤنث کا سنگل ہوگا۔ اور مال اگر مثلا 2 اس کی ورثاء میں کوئی بندہ موسیٰ لہو وہ اس کے ورثاء میں 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، یا یعنی 1 بیٹا اور 1 بیٹی ہے مثال کے طور پر، تو مال 3 حصوں میں تقسیم ہوگا، 2 ایسے بیٹے کا اور 1 ایسا بیٹی کا، یعنی بیٹی کو سنگل۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ جس کے لیے وصیت کی ہے، جس کے ورثاء کے لیے، اس کا خود مر جانا بھی ضروری ہے، یعنی پہلے موسی مرے اس کے بعد وہ موسیٰ لہو قبول کرے اور پھر وہ فوت ہو جائے تب اس کے پیچھے ورثاء ہوں گے نا، جب تک وہ زندہ ہے تو اس کے ورثاء تو نہیں ہے نا، ابھی تک تو وہ خود بھی زندہ ہے، اس کے ورثاء تب ہوں گے کہ وہ خود بھی دنیا سے چلا جائے، اس لیے موسیٰ لہو کا بھی دنیا سے چلا جانا اس صورت میں ضروری ہوگا۔ ومن اوصى لزید وعمر بثلث مالی، کسی نے زید اور عمر دونوں کے لیے کہا کہ میرا ثلث مال ان دونوں کو دینا ہے، فإذا عمر میت، بعد میں پتہ چلا کہ
عمر تو فوت ہو چکا ہے. فالثلث كله لزید، لہٰذا یہاں پہ ثلث سارے کا سارا زید کا ہوگا، کیونکہ اس نے تقسیم تو نہیں کی کہ آدھا ایک کا آدھا دوسرے کا، بلکہ یہ کہا کہ ایک ثلث ہے، یہ زید اور عمر دونوں کو دے دیں. اور اس کو عمر کے فوت ہونے کا پتہ بھی نہیں تھا. جب پتہ نہیں تھا تو یہ گویا کہ سارے کا سارا مال یعنی اگر اس کو زید کے پتہ یعنی اس کا پتہ تھا تو پھر تو، اور اس کو پتہ ہے کہ عمر مثلا فوت ہو چکا ہے، تو پھر تو یہ سارے کا سارا مال زید کو دینے پر خود راضی ہے. یعنی اس کو پتہ ہے کہ عمر مر چکا ہے، اور اس نے ویسے ہی کہا کہ یار زید اور عمر میں سے کسی ایک کو دے دو. اس کا پھر یہ مطلب ہوگا پھر ساری کی ساری وصیت وہ زید کے لیے ہوگی، کیونکہ اس کو پتہ بھی تھا کہ عمر فوت ہے، اور پھر بھی اس نے کہا کہ زید اور عمر کو دے دو. مطلب یہ کہ یہ سارے کا سارا مال زید کو دینے پر راضی ہے. لیکن اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عمر فوت ہوا یا نہیں ہوا، تو اس صورت میں پھر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے عمر کے فوت ہونے کا، تو پھر یہ کبھی راضی نہیں ہوگا سارا ثلث مال عمر کو زید کو دینے پر. جب اس نے دو بندوں کا کہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ دونوں کو دینا چاہتا تھا. اب جب اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عمر فوت ہو چکا ہے، تو لہٰذا اس صورت میں پھر زید کو نصف، ثلث کا نصف ملنا چاہیے. وَإِنْ قَالَ ثُلُثُ مَالِي بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍ، یہ نہیں کہا کہ لی زید وعمر، بلکہ کہا بین زید وعمر وزید میت، اور اس میں پتہ چلا کہ زید فوت ہوا ہے. تو کان لعمر نصف الثلث، یہاں پہ عامر کے لیے نصف ہی ہوگا اگرچہ اس کو پتہ ہو یا نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ بین کا مطلب ہوتا ہے کہ تقسیم کر رہا ہے وہ، کہ زید اور عمر کے درمیان تقسیم کر کے یہ مال دینا ہے. یہ نہیں کہا کہ زید اور عمر کا ہے، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک ہو پھر اس کا ہے، اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا یا دونوں کا ہے. لیکن یہاں پر تو یہ ہے کہ اس نے تقسیم کیا ہے، تو تقسیم میں ہر حال میں پھر تقسیم ہی ہوگا. اگر ایک نہیں ہے تو دوسرا پورے مال کا مستحق نہیں ہوگا، یعنی پورے ثلث کا مستحق نہیں ہوگا، نصف کا ہوگا. اور من اوصى بثلث ماله، کسی نے ثلث مال کی وصیت کی اور بعد میں پتہ چلا کہ والا مال له، اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے، وصیت کی لیکن مال نہیں ہے. ثم اکتسب مالا، پھر اس نے کوئی مال کمایا اور پھر مر گیا، تو استحق الموصى له ثلث ما يملكه عند الموت، موت کے وقت جتنے مال کا وہ مالک تھا موصى له، اس کے ثلث کا وہ مستحق ہوگا، اس سے زیادہ کا مستحق وہ نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ اس کا مال اس کی ملکیت میں اسی وقت جب وہ فوت ہوئے اتنا ہی تھا. تو الحمدللہ کتاب الوصایا اپنے اختتام کو پہنچی. اب صرف ایک کتاب یعنی کتاب الفرائض، میراث کے احکام رہ گئے ہیں. 2 سے 3 اسباق انشاءاللہ اس کے ہوں گے، اور اس کے بعد ہماری قدوری مکمل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ان محنتوں کو قبول فرمائے، اور آپ لوگوں کی کے سننے کو، کہ آپ نے اتنے ترتیب سے ان لیکچروں کو سنا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کا سننا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.